السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی، اور ایک عظیم الشان بادشاہ بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسرا، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ صاد اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات نازل فرمائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ کی بادشاہت میں بنی اسرائیل نے اپنا عروج بھی دیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے کو دا گولڈن ایج آف بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، جسے دا تھرون آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک بے حد تاریخی موضوع ہے۔ اس تخت کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور آج دن تک، جبکہ اتنے ہزار سال بیت چکے ہیں، یہ تخت زیر بحث ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تخت ایک ایسا عنوان ہے کہ اس پر کیا مسلمان، کیا عیسائی اور کیا یہودی، ہر کوئی بات کرتا ہے۔ ان تین مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک اس تخت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ اس تخت کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اسی تخت سے متعلق کئی بشارتیں بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر تفصیلاً بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت یہ تخت کہاں ہے اور زمانہ آخر میں یہ تخت کس مقام پر لے کر جایا جائے گا اور اس وقت اس کی کیا تاریخی اہمیت ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت کسی بادشاہ کے تخت جیسا تخت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ تخت ایک پتھر ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تب آپ کی تاج پوشی اسی پتھر پر بٹھا کر کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے اگلے نبی اور حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر بٹھا کر کی گئی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کئی حکمرانوں کی تاج پوشی کے وقت بھی یہ پتھر استعمال ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائیں۔ روایات کے مطالعے سے ہمیں ایسے معلوم پڑتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکومت پہلے ملی اور نبوت اس کے بعد۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت کسی ایک خاندان میں آتی تو بادشاہت کسی دوسرے خاندان میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نبوت یہودا کے خاندان میں تھی، جبکہ بادشاہت افراہم کے خاندان کے پاس تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے حکمران بنے۔ پہلی مرتبہ طالوت نے انہیں اپنی آدھی سلطنت اور بیٹی کا رشتہ دیا کیونکہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو واصل جہنم کیا تھا۔ طالوت نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو کوئی جوان جالوت کو ہلاک کرے گا وہ اسے اپنی آدھی سلطنت اور بیٹی کا ہاتھ انعام کے طور پر دے گا۔ اسی زمانے میں بنی شموئیل کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ فلاں شخص، جن کا نام کچھ کتب میں یسع، کچھ میں انسا اور کچھ میں عیشا درج ہے، ان کا چھوٹا بیٹا طالوت کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران بنے گا اور اسے نبوت کے عہدے سے بھی نوازا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت دونوں میں سے کس تاج پوشی کے وقت استعمال ہوا، اس بارے میں کوئی ٹھوس روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اس بارے میں قیاس کیا گیا ہے کہ زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ طالوت کی وفات کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کے حکمران بنائے گئے تب تاج پوشی کے وقت یہ پتھر استعمال ہوا۔ اب چونکہ اس پتھر کو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، چنانچہ یہ پتھر ہمیشہ سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بے حد مقدس اور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ہیکل سلیمانی کا آغاز یا اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی۔
آپ کی زندگی میں یہ ہیکل پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل کو مکمل تعمیر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پتھر یا تھرون ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ تابوت سکینہ بھی اسی ہیکل کے اندر رکھا ہوا تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے جب یروشلم کو فتح کیا اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ ٹائٹس حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اپنے ساتھ روم لے گیا۔ یہ پتھر ایک عرصے تک روم میں موجود رہا۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر پر بیٹھنا تھا اور حکمرانی کرنی تھی۔ ان کی بشری زندگی کے پہلے حصے میں تو یہ ممکن نہ ہو سکا، چنانچہ اب جب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تخت پر بیٹھیں گے۔ یہ پتھر روم سے آئرلینڈ منتقل ہوا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ اور اس کے بعد اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ پتھر انگلینڈ میں ہی موجود ہے۔ برطانیہ میں اس پتھر کو ایک کرسی نما تخت کے نیچے نصب کیا گیا اور اس کے بعد انگلینڈ کے شاہی خاندان کا ہر نیا بادشاہ یا ملکہ اسی تخت پر بیٹھتے ہیں اور ان کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر ہی کی گئی تھی، جس کی ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ انگلینڈ میں مرکزی پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ویسٹ منسٹر ایبے چرچ کے نام سے ایک تاریخی کلیسا موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اسی چرچ میں رکھا ہوا ہے اور شاہی خاندان میں تاج پوشی کی رسم بھی یہیں ادا کی جاتی ہے۔ کئی سال قبل عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ آرمیگڈون کی جنگ شروع کی جائے، گریٹر اسرائیل کے قیام کو عمل میں لایا جائے، مسجد اقصی کو گرایا جائے، ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ پھر سے تعمیر کیا جائے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کو واپس اسی ہیکل سلیمانی میں لا کر رکھا جائے۔ اب ان یہودیوں اور کنزرویٹو عیسائیوں کا پلان یہ ہے کہ مسجد اقصی کو گرانے سے پہلے پاکستان اور افغانستان سے نپٹا جائے اور ان دونوں ممالک کو کمزور کیا جائے، کیونکہ عالم اسلام میں یہ دو ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کو اسرائیل میں منتقل کیا جانا تیسری اور آخری عالمی جنگ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ یہ تخت مکمل طور پر بادشاہوں والے تخت جیسا ہی تھا۔ اسے تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس تخت میں انتہائی بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے تھے۔ اس تخت کو نادر شاہ درانی خچر پر لاد کر اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا۔ اس روایت پر معتبر تاریخ نویسوں نے ابہام کا اظہار کیا ہے۔ کسی مسلمان بادشاہ کا بیت المقدس کو فتح کرنے پر یا روم کو فتح کرنے پر ایسے کسی تخت کا حوالہ نہیں ملتا۔ مسلمان علماء جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اس وقت انگلینڈ میں ہے اور اس نے ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کا رخ کرنا ہے۔ اس وقت یا تو مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہوں گے یا پھر کرنے والے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے تخت اور اس تخت سے متعلق کئی عیسائی اور یہودی مذہب کی پیشن گوئیاں موجود ہیں جن میں انبیاء کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ ان جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کو اس ویڈیو کا حصہ بنانا میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم مبارک ہے کہ ہم مسلمان کسی نبی یا رسول کے درمیان تفریق نہ کریں۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔